سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب لوگ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں تو ان کے جسموں میں سستی آتی ہے اور شہوات زیادہ ہو جاتی ہیں، خواہشات زیادہ ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑا نقصان دل سخت ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور شریعت کا اصول کتنا پیارا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، تیرے لیے بہتر ہے کہ جب کھانا کھائے تیسرا حصہ کھانا کھائے۔ یہ شریعت کا اصول دیکھیں، تیسرا حصہ کھانا کھائے، وَثُلُثُ شَرَابٌ، تیسرا حصہ پانی پیے، اور پھر فرمایا کہ تیسرا حصہ ہوا کے لیے رکھے، یعنی ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے۔ 3 روٹیوں کی گنجائش ہے تو اسلام نے اصول بتا دیا کہ 1 روٹی کھائی جائے، یعنی کہ ہر بندے کا مقصد حیات بنا رکھا ہے بندے نے کہ میں نے زیادہ کھانا ہے۔ فاروق اعظم، یہ جتنی میری یہ حصہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا انگوٹھا تھا، اتنا انگوٹھا تھا۔ آپ روزانہ 1 مرتبہ کھانا کھاتے اور 1 مرتبہ میں 11 لقمے تناول فرماتے، گن کے 11 لقمے، اور جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں 1 مرتبہ کھانا کھانا ہوتا اور 11 لقمے لیتے۔ محمد بن واسع فرماتے ہیں، جو بندہ کم کھانا کھاتا ہے وہ بات سمجھتا بھی ہے اور بات سمجھا بھی سکتا ہے۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ماں باپ سمجھاتے رہتے ہیں، بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ ہم تقریریں کر کر کے کھپ جاتے ہیں کہ درس قرآن میں آؤ، دنیا میں بھی فائدہ، قبر میں بھی فائدہ، ہر جمعہ المبارک کو اعلان کرتے ہیں، بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس لیے کہ کھا کھا کے ماتی ماری گئی، اور اتنا کھایا کہ اب نہ بات سمجھا سکتے ہیں نہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن قیس فرماتے ہیں کہ تم پیٹ بھر کے مت کھانا، اس وجہ سے کہ پیٹ بھر کے کھانے والوں کے رب دل سخت کر دیتا ہے۔ ابو ایوب سختیانی فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانا، اتنے بڑے حکیم تھے کہ ایک مرتبہ ان کا امتحان لینے کے لیے کسی نے گھر بلایا۔ اس نے کہا، حضرت سنا ہے کہ آپ نبض پر ہاتھ رکھ کے سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس نے کہا کہ سنا ہے کہ اگر کوئی عورت ہو تو اس کے ہاتھ میں رسی باندھ دیں اور وہ رسی لا کر آپ کو پکڑائی جائے، آپ رسی پر انگلیاں رکھتے ہیں تو اس عورت کا مرض بھی بتا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بالکل۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری زوجہ بیمار ہے، آپ جو ہے وہ اس کو بھی دیکھیں۔ اس نے جو ہے وہ رسی باندھی، رسی باندھ کر جو ہے وہ حضرت ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لے آیا اور کہنے لگا، حضور چیک کریں۔ آپ نے جو ہے وہ رسی پر انگلیاں رکھی، فرمایا کہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آج کل لوگوں نے بلیوں کو زوجہ کہنا شروع کر دیا، یعنی اس بندے نے بلی کی ٹانگ کے ساتھ رسی باندھ کے زوجہ کہہ کے، بلی کی ٹانگ کے ساتھ رسی باندھ کے امتحان لینے کے لیے جناب ابو ایوب سختیانی کا تو لا کر کے رسی پکڑا دی۔ اتنے پائے کے حکیم۔ آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانا بدن کے لیے بیماری ہوتا ہے۔ زیادہ کھانا کیا ہوتا ہے؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے والے زیادہ گناہ کرتے ہیں، زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم کھانے کی عادت ڈالنے کے لیے اور ہمیں صحت مند رکھنے کے لیے روزے رکھوائے تاکہ عادت بنے کم کھانے کی، لیکن ہم کثر سحری میں اور افطاری میں نکال دیتے ہیں۔ جہاں ہم نے 1 پراٹھا کھانا ہوتا ہے 2 پراٹھے، اور لسی کا گلاس، نہیں بھی گنجائش تو جو ہے وہ زبردستی، حالانکہ کئیوں کو جو ہے وہ کام خراب بھی ہو جاتا ہے لیکن زبردستی کر کے اٹھتے ہیں تاکہ پیاس ہی نہ لگے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گرمیوں کے روزے ہوں اور علی روزے میں ہو، سخت گرمیوں کے روزے ہوں اور علی روزے میں ہو۔ فطرت کا اصول دیکھیں، جب کوئی جانور بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ جب بھی خدا نہ خاصہ کوئی بیماری آئے تو چلو آپ چھوڑے تو نہ، کم کر دیں، کھانا بہت کم مقدار میں کر دیں، اور ڈائٹنگ کرنے کی بجائے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں۔ دنیا میں آج کل ریسرچ آئی ہے، اگر آپ گوگل کریں گے
یا آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو وہ 5+2 کی آج کل جو ہے وہ ریسرچ چاہیے. 5+2 یہ کیا ہے؟ گورا کہتا ہے کہ 5 دن کھاؤ 2 دن بھوکے رہو. اسلام کہتا ہے کہ 5 دن کھاؤ 3 اور جمعرات کرو. آج وہ ریسرچ کر رہے ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ صدیوں پہلے بتا دیا گیا. آگے سنیے کون سی چیزیں کھانی چاہیے. اسی نمک انسانی جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. یہ باڈی سے کیلشیم استعمال کرتا ہے کیونکہ ڈائریکٹ یہ ہضم نہیں ہوتا. نمک جو ہے ڈائریکٹ کھائیں گے کچا نمک پکا ہوا ہضم ہو جاتا ہے. کچا نمک جو ہے وہ ڈائریکٹ کھائیں گے تو یہ ہضم نہیں ہوتا. اب یہ کرتا کیا ہے؟ اس کو ہضم ہونے کے لیے کیلشیم کی ضرورت ہے. یہ اندر کیلشیم تلاش کرتا ہے جسم کے اندر. اگر تو خوراک کے اندر اسے کیلشیم مل جائے تو ہضم ہو جاتا ہے. اگر اسے کیلشیم نہ ملے تو یہ ہڈیوں سے کیلشیم لے کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر اس وجہ سے ہڈیوں کی دردیں، جوڑوں کی دردیں اور جوڑوں کے متعلقہ جتنی بیماریاں ہیں اس وجہ سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ سلاد ہے تو نمک، رائتا ہے تو اوپر کچا نمک، اور سالن ہے تو سالن میں کبھی نمک کم بھی ہو جاتا ہے تو اوپر نمک. اگر کوئی نہ ملے، کوئی چیز نہیں مل رہی تو لوگوں کے زخموں پر نمک. یعنی کہ کہیں نہ کہیں ہم نے نمک جو ہے وہ چھڑکنا ہے. تو لہٰذا کچا نمک اور خصوصی طور پہ سفید نمک اپنے گھر سے نکال دیں. اچھا اگر کچا نمک کھانا پڑ جائے، سلاد پہ ڈالنا ہے، رائتے میں ڈالنا ہے یا سالن میں ڈالنا ہے تو کون سا نمک استعمال کیا جائے؟ 2 نمک ماہرین کہتے ہیں، ایک کالا نمک اور دوسرا پنک سالٹ. یعنی کہ جو گلابی نمک ہوتا ہے وہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. آپ اس کو جو ہے وہ کچا نمک بھی جو ہے وہ رائتے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن سفید نمک اپنے گھر سے نکال دیں. جس گھر میں یہ آیوڈین ملا نمک اور فلانا نمک اور فلانا نمک، یہ سب کے سب جو ہے وہ ہم سے کمانے کے لیے اور دھوکہ دہی کے لیے مشہوریاں بنا کر ہماری اندھی گونگی بہری قوم نہ جو ہے وہ ریسرچ کرنی، نہ پڑھنا، نہ کتابیں پڑھنی، نہ قرآن پڑھنا، نہ حدیث. جس طرح مشہوری آئی اس کے پیچھے دوڑ پڑے. نہ جو بھی چیز کھانی ہے پہلے اسلام سے پوچھیں، شریعت سے پوچھیں، قرآن سے پوچھیں، حضور کے فرمان سے پوچھیں، اور کوئی نہیں ملتا تو علماء سے پوچھیں. ماہرین کے رائے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جسم کے اندر کوئی چیز داخل کریں. صحت کی خرابی کی ایک وجہ زیادہ بیٹھے رہنا. زیادہ بیٹھے رہنے والا بندہ اس کا وزن بھی بڑھتا ہے، اور 6 گھنٹے بیٹھے رہنے والے جو انسان ہیں وہ رسک میں ہیں. یعنی کہ وہ ان قریب بیماریوں کا شکار خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں. ان کے بیمار ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. بیٹھنے سے چربی زیادہ بنتی ہے. جو بندہ بیٹھا رہتا ہے، کھانا کھایا بیٹھ گئے، اور جو ہے وہ کام بھی بیٹھنے والا ہی ہوتا ہے. عمومی طور پہ یہ جو دکاندار ہیں ان کا تو کام عام طور پہ بیٹھنے والا ہوتا ہے. جو لوگ 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں، اچھا کولیسٹرول جسم میں، بیڈ کولیسٹرول بھی ہوتا ہے، خطرناک کولیسٹرول، اور اچھا کولیسٹرول جو انسانی جسم کی ضرورت ہے وہ 20% کم ہو جاتا ہے صرف 2 گھنٹے بیٹھنے سے. جس کی ہمیں ضرورت ہے 20% 2 گھنٹے میں کم ہو جاتا ہے. جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے. بیٹھنے کا کام کرنے والے چلنے کے بہانے تلاش کریں. مسجد چل کر جائیں، فجر کی نماز پڑھنی ہے چل کے جائیں. پارکنگ ذرا دور کریں. گاڑی ہے، بائک ہے، ذرا دور لگائیں، بالکل قریب نہ لگائیں تاکہ جو ہے وہ 1-2 کلومیٹر جو ہے وہ آپ چل سکیں. گھر کا سودا سلب پیدل لائیں. ایکسرسائز کے بہانے تلاش کریں، ورزش کے بہانے تلاش کریں. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد. سب سے بہترین ورزش کائنات میں نماز ہے. نماز کی پابندی کریں، نوافل پڑھنا شروع کر دیں. بہترین ورزش اور جو ہے وہ چلنا پھرنا، واک کرنا، یہ ساری کی ساری ورزشیں ہیں. اور سب سے بہترین ورزش ہے کہ جس میں ورزش بھی ہے اور عبادت بھی ہے. 20 منٹ صبح، 20 منٹ رات واک کریں. یہ میں ساری چیزیں ماہرین قرآن و سنت سے بیان کر رہا ہوں. 20 منٹ صبح، 20 منٹ رات واک ضرور کریں. سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بچوں کو ہفتے میں 3 مرتبہ ایکسرسائز کروائیں. بچوں کو 8 سال سے جو اوپر بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں. ان کو تو ریچارج ہوتے رہتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ
دن رات جو ہے وہ بیڈ کی شامتیں اور کمروں کی اور صوفوں کی تو آئی رہتی ہیں، لیکن یہ 8 سال سے اوپر والے بچوں کو آپ مناسب قسم کی ایکسرسائز بتائیں اور ان کو کروائیں۔ اسلام نے ایکسرسائز کو پسند کیا۔ ماہرین نے ریسرچ کی کہ دنیا میں بڑھتی ہوئی بیماریوں کی وجہ، بہت بڑی بڑی بیماریوں کی کیا وجہ ہے، یعنی کہ شوگر، کینسر، کڈنی، گردے کے جو مسائل ہیں، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، جوائنٹ پین، اور اس کے علاوہ 80,000 بیماریاں دنیا میں آ چکی ہیں، اور ایک بیماریوں کا سیلاب پاکستان کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مریض۔ بلکہ میں تحقیق پڑھ رہا تھا کہ آئندہ چند سالوں کے بعد اگر یہی انداز زندگی رہا اور یہی خوراک رہی تو چند سالوں کے بعد ہر گھر میں کینسر کا مریض ہوگا۔ یعنی کہ ہمارا زندگی کا انداز نہ بدلا، خوراک نہ بدلی، کھانے پینے کا سٹائل نہ بدلا، تو چند سالوں کے بعد ہر گھر میں، پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہر گھر میں ایک مریض کینسر کا ہوگا۔ اب سیر کو اپنا جو ہے وہ معمول بنائے۔ نبی کریم علیہ السلام صبح کی سیر فرمایا کرتے، کہیے سبحان اللہ، صبح کی سیر فرمایا کرتے حضور۔ اب یہ سیر کر کے بتایا کہ عورتوں اور مردوں کے لیے صبح کی سیر، دوڑ لگانا، واک کرنا، سیر کرنا، ایکسرسائز کرنا، یہ بہترین اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ نہ صبح نہ رات نہ شام ہم سیر کا ذہن ہی نہیں بناتے، تو سیر کا ذہن بنائیں۔ 20 منٹ صبح کریں، 20 منٹ رات کریں۔ یہاں سے جب جائیں آپ گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں، گھر میں 20 منٹ جو ہے وہ کوئی بھی آپ نیٹ سے نکال لیں، یا کسی ماہر ڈاکٹر سے پوچھ لیں، جناب میں نے 20 منٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کرنی ہے گھر میں، باہر نہیں میں جا سکتا، سست آدمی، وہ آپ کو گھر میں بتا دے گا کہ 20 منٹ آپ اس طرح کریں، اس طرح کریں۔ ہاتھ پاؤں تو مار ہی سکتے ہیں نا گھر میں، اور کچھ نہیں آتا، 20 منٹ نوافل پڑھ لیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی امت کے بادشاہ ہوئے ہیں ہارون الرشید۔ ہارون الرشید کے پاس ایک ڈاکٹر آیا غیر مسلم عیسائی، اس نے کہا کہ جناب ہماری کتابوں میں طبی معاملات یہ ہیں اور میں نے ساری زندگی بیماریوں پر ریسرچ کی، میں ایک ماہر ڈاکٹر ہوں، کیا اسلام کے اندر، آپ کے قرآن کے اندر بھی انسانی صحت کے اصول دستیاب ہیں، موجود ہیں، بیان کیے گئے؟ ہارون الرشید بادشاہ کا سوال ہو گیا، بادشاہ کا دربار لگا ہے، اور جو ہے وہ بڑے بڑے سفیر اور وزراء بیٹھے ہیں، علماء میں بیٹھے ہیں، تو بادشاہ نے، ہارون الرشید نے علماء کی طرف سب سے بڑے عالم کو اشارہ کیا کہ جناب اس عیسائی ڈاکٹر کے جواب دیں آپ۔ عالم کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہاں، اللہ کے قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو کائنات میں موجود ہو مگر قرآن میں نہ ہو۔ ہر شے کا حل، ہر چیز اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دی ہے، بس پڑھنے والا اور سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا جی بیان کریں، تو عالم فرمانے لگے کہ رب قرآن میں فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی کہ اوور ایٹ نہ کرو، اوور لوڈنگ نہ کرو، زیادہ نہ کھاؤ، زیادہ کھاؤ گے تو نقصان ہوگا۔ جب یہ بات کہیں تو وہ ڈاکٹر بیٹھا تھا مسند پہ کھڑا ہو گیا، عیسائی ڈاکٹر کہنے لگا اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہارے نبی نے بھی انسانی صحت کے لیے کوئی اصول بتایا؟ تو جواب آیا ہاں حضور نے بھی بتایا، حدیث پاک میں فرمایا میدا تمام بیماریوں کا گھر ہے۔ میدا کیا ہے جی؟ تمام بیماریوں کا گھر۔ جسم کو وہ چیز، اگر صرف آپ یہ لائن یاد رکھ لیں نا تو ساری زندگی آپ بیماریوں سے میں اور آپ بچ سکتے ہیں، لیکن ہمیں زبان کا چسکا بھی تو چاہیے نا، تو چلو ہفتے میں ایک آدھی مرتبہ، کوئی 15 دن میں ہفتے میں ایک آدھی مرتبہ چسکا لگا لیا کریں، لیکن زیادہ تر قدرتی چیزیں کھائیں، پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جسم کو وہ چیز کھلاؤ جس کی اس کو ضرورت ہے، جسم کو وہ چیز کھلاؤ جس کی اس کو ضرورت ہے، پیپسی کی ضرورت نہیں، کوک کی ضرورت نہیں، ڈبے والے جوسز کی ضرورت نہیں، بیکری کے سامان کی ضرورت جو ہے وہ نہیں۔ اسی طرح جتنا بھی پیک فوڈ ہے اس کی ضرورت ہمارے جسم کو نہیں ہے۔ اگر آپ سبزیوں کی طرف، پھلوں کی طرف آ جاتے ہیں تو دنوں کے اندر جو ہے وہ صحت کے اندر بہتری محسوس کریں گے۔
اگلا اصول حضور نے فرمایا الوقایۃ خیر من العلاج، فرمایا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ صحت کی قدر کریں، جب بندہ صحت کی قدر نہیں نہ کرتا پھر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، چند دن باپ بیمار ہو جائے، بھائی بیمار ہو جائے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، اب ہم اس کو ہسپتالوں میں لے کے گھومتے پھریں، اس کا علاج کروائیں، کام پہ جائیں، دکان کھولیں، ملازمت کریں یا دیگر معاملات کریں، ہمارے بچے بھی، ہمارا گھر بھی، ہماری بیوی بھی، سارے معاملات ہیں۔ اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگ اپنے بیگانے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پریشان، چند دن بندہ بیمار ہو جائے۔ اسی لیے تو حضرت غلام فرید فرماتے ہیں وقت دا بیلی ہر کوئی بنتا، وقت دا بیلی، وقت اچھا ہو تو ہر کوئی بیلی بنے گا، آپ کے قریب قریب بیٹھیں گے۔ وقت دا بیلی ہر کوئی بنتا، شالا وقت نہ کھاوے ڈولے، ڈولے یعنی ڈولتا ہے وقت، وقت دا بیلی ہر کوئی بنتا، شالا وقت نہ کھاوے ڈولے، سجن بن دشمن رہندے، سجن بن دشمن رہندے، جو سجن ہوتے ہیں وہ بھی دشمن ہو جاتے ہیں جب وقت خراب چلتا ہے۔ سجن بن دشمن رہندے جدوں وقت نو پہندے رولے، جب وقت رولے والا آ جائے تو سجن بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ سجن آن کھلوندے نے کولے، سجن وقت سلامت ہوئے ماہی، اگر اچھا وقت ہے تو میاں صاحب فرماتے ہیں، غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جدوں وقت سلامت ہوئے ماہی تے سجن آن کھلوندے کولے، یعنی جب وقت اچھا ہو تو سجن کہتے ہیں آپ پریشان ہو، بیمار ہیں، میں حاضر ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کا وقت اچھا ہے۔ غلام فریدہ، اللہ اکبر، غلام فریدہ سدا وقت نہیں راندے، غلام فریدہ سدا وقت نہیں راندے، کبھی ماسا کبھی تولے، کبھی وقت ادھر کبھی وقت ادھر، تو لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، بڑھاپا بھی اچھا گزرے گا، زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ 10 سال کے بچوں کو شوگر، 20 سال کے جوانوں کو شوگر، کسی کو بلڈ پریشر، اور 20-25 سال کا جوان آ کے بیٹھا ہوتا ہے ہمارے پاس، جناب میری پرسوں شادی ہے، تو معاملات جو ہے وہ پریشان کن ہیں۔ تو اب یہ معاملات کیوں ہوئے، یہ پریشانیاں کیوں آئیں؟ اس وجہ سے کہ ہماری خوراکیں بہتر نہیں، اپنی خوراک بہتر کریں۔ اور کھانے کا ٹائم جو ہے وہ رات کتنے بجے کھانا جی؟ عمل میں کسی کوئی نہیں کرنا، چلو بول تو دیو نا، رات 8 بجے کے بعد کچھ نہیں کھانا، 9 بجے سے پہلے کچھ نہیں کھانا۔